بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ایسا لگ رہا ہے کہ سیاسی لڑائی جو ہے وہ عدالتوں میں چلی گئی ہے اور اب عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ ہمارے ملک کی جو پولیٹیکل ڈائریکشن ہے وہ کیا ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ نے چیف جسٹس شہزاد صاحب نے پانچ الیکشن ٹریبیونلز نامینیٹ کر دیے، ان کا نوٹیفیکیشن کر دیا اور حکومت نے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ یہ جو نوٹیفیکیشن کیے گئے ہیں یہ بنیادی طور پہ حکومت اس سے بچنا چاہ رہی تھی۔ حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ ریٹائرڈ ججز پر مشتمل بنا دیے جائیں الیکشن ٹریبیونلز، جس طرح اسلام آباد میں کیا گیا، شکور پراچا صاحب کو بنایا گیا ہے جہانگیری کی جگہ۔ اگرچہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے روک دیا ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ شاید جو فیصلہ پی ٹی آئی والے چاہتے تھے یا جو قانون کے مطابق تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ابھی نہیں آیا۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کی یہ گفتگو ہے اور وہ اس معاملے کو سپریم کورٹ میں لے جانا چاہتے ہیں۔ تو اب الیکشن کمیشن آلریڈی لاہور ہائی کورٹ کے خلاف جا رہا ہے، سپریم کورٹ میں چلا گیا، تو ایسا لگتا ہے کہ فائنل جو ہے یہ وہیں پر ہوگا کہ کس طرف یہ جا رہا ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ پھر آج عدالت کے احکامات سے جو پی ٹی آئی کا آفس ہے وہ ڈی سیل کر دیا گیا اور شعیب شاہین صاحب جو ہیں ان کے صاحبزادے کے حوالے اس کی کنجیاں کر دی گئی ہیں۔ اس موقع پر پی ٹی آئی رہنماؤں نے یہ کہا کہ یہ بنیادی طور پر سی ڈی اے اور پی ٹی آئی کا ایک ایشو تھا اور اس میں پھر پالیٹکس کو کوشش کی گئی، لیکن لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے سردار اعجاز اسحاق نے بیلف کے ذریعے یہ دفتر کھلوایا۔ اس سے پہلے جو فیصلہ تھا اس پر سی ڈی اے عمل درآمد، وفاقی حکومت عمل درآمد سے گریزاں تھی اور آرڈرز کے باوجود سی ڈی اے کا جو دفتر ہے، جو پی ٹی آئی کا دفتر ہے وہ بند تھا، لیکن دفتر تو کھل گیا۔ آج بجلی فوراً چلی گئی، تو جو اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے آئسکو، انہوں نے کہا جی یہ ہم نے بند نہیں کی، یہ شاید اس کے اندر کچھ معاملات جو ہیں وہ خراب ہوئے تھے۔ دوسرا جو گرما گرم خبر آ رہی ہے وہ پنجاب اسمبلی سے آ رہی ہے۔ گتھم گتھا ہو گیا وہاں پر حکومتی اراکین اور جو اپوزیشن کے یعنی سنی اتحاد کونسل کے سیکیورٹی کو آنا پڑا اندر، ممبران کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنے کے لیے۔ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو آج ادھر جو اٹلی کی پارلیمنٹ ہے وہاں پر بھی ایسا ہی ہوا اور گتھم گتھا ٹوٹڑ بوٹڑ گورے جو تھے ایک دوسرے کو کسونے لگا رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی آج پنجاب اسمبلی میں اور جو شجاع مشتبہ ہیں جو وزیر خزانہ ہیں، جس طریقے سے انہوں نے تقریر کرنے کی کوشش کی، بہت ہی ایک چھچھورا انداز تھا، معافی چاہتا ہوں، اور کوئی لگ نہیں رہا تھا کہ وہ وزیر خزانہ ہیں، اور پیچھے مریم نواز صاحبہ بھی ہنس رہی ہیں، سب لوگ ہنس رہے ہیں، ایک مذاق بنا ہوا ہے۔ بجٹ کے اندر جو کچھ کیا گیا، جس طریقے سے غریب عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا، چیزوں پر ٹیکس لگا دیے گئے ہیں اور کوئی آپ کو بہتری کی صورت نظر نہیں آ رہی انویسٹمنٹ کے حوالے سے، سوائے اس کے کہ آپ ٹی وی دیکھیں تو ٹی وی پہ آپ کو مہنگائی ختم نظر آتی ہے۔ ٹی وی آپ دیکھیں تو یقین کریں آج کل بلڈ پریشر جو لوگ سمجھتے ہیں ان کا تو ہائی ہوتا ہے کہ یار یہ اتنا جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن جو بیچارہ ہمیں جاتے جاتے سنیں تو وہ تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے اور پوری دنیا سے لوگ ہجرت کر کے پاکستان آ رہے ہیں، یہاں پر اتنے اچھے حالات کر دیے گئے۔ تو ٹی وی کامیاب ہے مہنگائی کو، کیونکہ اب یہاں پر حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ بس پروپیگنڈا اور ٹی وی سے لوگوں کے پیٹ بھر دو، اور اسی بنیاد پر یہ جو اسپیکولیٹرز ہیں، جو کسینو ایک طرح اسٹاک مارکیٹ بنی ہوئی ہے، وہاں پہ جوا لگاتے ہیں، بھتہ لگاتے ہیں، مال بناتے ہیں، اصل انڈسٹری سروائیو نہیں کر رہی، لیکن سٹاکس جو ہیں وہ اوپر نیچے جا کے، تو یہ بیسیکلی ایک کسینو بن چکا ہے، ایک جوا خانہ بن چکا ہے سٹاک مارکیٹ۔ یہ کوئی پاکستان کی سٹاک مارکیٹ از ناٹ ریفلیکٹیو آف ہماری جو اکانومی کی صورتحال ہے، اس کی ریفلیکٹیو نہیں ہے۔ جو بڑا پلیئر بیٹھا ہے وہ پیسہ ڈالتا ہے، یہ قسم کا سٹا ہے کہ جی آپ اتنے کا لے لیں، شام تک اتنے کا ہو جائے گا، کل اتنے کا ہو جائے گا، آج یہ آ جائے گا۔ وہ جو انڈسٹری جس کے وہ شیئرز ہیں، سٹاک اس کے کوئی
پرفارمنس کی بنیاد پر اوپر نیچے نہیں جاتے. تو وہ فراڈ ایک پاکستانی قوم کے ساتھ ہو رہا ہے, ہوتا رہے گا اور یہ چلتا ہی رہے گا. دوسرا امپورٹنٹ فیصلہ آیا آج میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت سے. بینچ نے فیصلہ کیا کہ جو عدت میں نکاح کا کیس ہے اس میں 10 دن میں ضمانت کا فیصلہ اور 30 دن میں مین اپیل کا فیصلہ. فیض کجوکا صاحب کو یہ کہا گیا. 9 صفحات کا یہ فیصلہ ہے جو ریلیز کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اور اس میں گل حسن اورنگزیب صاحب نے یہ لکھا ہے کہ جس دن فیصلہ سنانا تھا ٹرائل جج نے اس دن ریفرنس وہ بھیج دیا ہائی کورٹ میں اس کو تبدیل کہ کسی اور جج کے پاس جائے. تو اب جو نئے جج ہیں وہ اثر نو اس کو سنیں گے اور پھر اس کا وہ فیصلہ کریں گے, لیکن ٹائم دے دیا ہے. دوسری جانب آج انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ظفر اقبال سپرا نے بھی, جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں جن پر الزام تھا کہ انہوں نے خاور مانیکا پر حملہ کیا اور دہشت گردی کی دفعات کے تحت ان پر پرچے درج تھے, تو ان کو بھی 2 دن کی مہلت دی ہے اور وہ اگلی تاریخ میں آ کر آرگومنٹس ہوں گے اور سارا جو معاملہ ہے اس کا فیصلہ کیا جائے گا. تو ایک اور جو معاملہ سرگودا میں پیش آیا, وہاں پر جو وکلاء تھے بابر اعوان سینئر وکیل ہیں, ان کو سرگودا کی عدالت کے اندر پولیس نے داخل ہی نہیں ہونے دیا. تو اس پر لاہور ہائی کورٹ نے بڑا نوٹس لیا اور انہوں نے آئی جی کی بڑی سرزنش کی اور ان سے کہا کہ پھر آپ کرفیو لگا دیں. اگر آپ وکلاء کو ہائی کورٹس کے اندر نہیں جانے دیں گے تو آپ اس پر کرفیو لگا دیں. دوسری جانب پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ڈرامہ کر رہے ہیں جھگڑے کا. بجٹ آیا ہے تو پیپلز پارٹی جیسے ہمیشہ کہتی ہے جی ہمارا تو اس میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے. زرداری صاحب وہ ان کو آپ دیکھیں تھے ہنستے ہنستے زبردست ان کا چہرہ دانت نکلے ہوئے, اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ میٹنگ, اور ادھر کہ بلاول بہت رنجیدہ ہیں, بڑے دل گرفتہ ہیں, اور پیپلز پارٹی ڈرامہ کرتی ہے کہ جی ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا بجٹ میں کیا ہے, ہم تو سپورٹ نہیں کرتے. تو وہ ایک ٹوپی ڈرامہ ان کی میٹنگز کا چل رہا ہے اور وفود کی ملاقات ہو گئی ہے, اور اب یہ کہا جا رہا ہے, یوسف رضا گیلانی نے کہا جی ہمیں سپیس زیادہ چاہیے, یعنی اقتدار زیادہ, وزارتیں چاہیے, حصہ چاہیے. اس پہ جھگڑا ہے, کوئی بجٹ میں لوگوں کی مشکلات کے حوالے سے کوئی کسی طرح کا بھی جھگڑا نہیں ہے. یہی جھگڑا ہے کہ جناب ہمیں آپ نے یہ وعدہ کیا تھا تو یہ نہیں دیا, یہ وعدہ کیا تھا تو یہ نہیں دیا. تو وہ سارا جو معاملہ ہے وہ چل رہا ہے. ویری انٹرسٹنگ. آپ کو یہ بھی دے دیں کہ عمران ریاض جو جا رہے تھے حج پر, آپ کو پتہ ہے پہلے تو ان کو ایف آئی آر فروری میں درج 7 جون کو درج کی گئی ہے, 5 جون کو غالباً 2.5 کروڑ روپے کی. اب ایک کار سرکار میں مداخلت کا پرچہ بھی درج کر دیا گیا کہ بڑی سفید رنگ کی گاڑی بڑی تیزی سے جا رہی تھی اور اس نے پتہ نہیں توڑا پھاٹک کو اور کسی کو زخمی کیا اور کیا ہوا. تو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. ویری انٹرسٹنگ. بہرحال تو یہ تازہ ترین تھی. میں نے کہا آپ کے گوش گزار کر دیں. صحافیوں کا احتجاج, بھرپور احتجاج جاری ہے, اور جس میں جو حقیق عزت قانون ہے وہ اسپیکر صاحب نے کیا ہے, اس پر بطور قائم مقام گورنر دستخط. پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم تو اس میں حصے دار ہی نہیں ہیں, ہمارا گورنر تو ہے ہی نہیں, لیکن وہ منافقت کر کے گئے اور اس کو انہوں نے بھیجا نہیں واپس. تو آج بہت ہی بھرپور احتجاج تھا جو صحافتی رہنماؤں ہیں ان کا, اور یہ مجھے لگتا ہے کہ اس پہ احتجاج جو ہے نا آنے والے دنوں میں بڑھے گا. اگرچہ اس کو ہائی کورٹ میں, لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے اس ایکٹ کو, لیکن لیٹس سی کیا انفولڈ ہوتا ہے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.